बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, कैसे हो आप? मैं हूं आपका मुअल्लिम फजल करीम। प्यारे बच्चों, हम उर्दू जमात अव्वल हम्द डिस्कस करेंगे, हम्द बयान करेंगे। हम्द के मुतालिक मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हम्द क्या होती है। प्यारे बच्चों, हमारे हासिलात ताल्लुम हैं उर्दू में सादा जुमले, मिसरे, शेर, लतीफ़े, पहेलियाँ, वाक़ियात सुना सकें, गिनती हरूफ, अल्फाज, जुमलों और ज़ात के हवाले से सवालात के जवाबात दे सकें, आहंग और लय से सादा मिसरे, अशार, नज़में सुनकर लुत्फ़ उठा सकें, मतन तस्वीर से मुतालिक तफ़हीमी सवालात के जवाबात दे सकें। ये हमारे हासिलात ताल्लुम थे। इस्लामी नुक्ता नज़र है हमारा, जो शख्स इस हाल में मर गया कि वो यकीन के साथ जानता था कि अल्लाह ताला के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, वो जन्नत में दाखिल होगा। प्यारे बच्चों, अल्लाह ताला को बहुत ज़्यादा पसंद है जब हम रब करीम को सजदा करते हैं और रब करीम को अपना रब मानते हैं। अल्लाह के सिवा इस दुनिया में कोई भी इबादत के लायक नहीं है। अल्लाह की इबादत दरअसल हमें कामयाब करती है, अल्लाह की इबादत दरअसल हमें कामयाबी की तरफ लेकर जाती है। अगर हम इसके अलावा दुनिया के किसी शख्स की इताअत करते हैं, दुनिया के किसी शख्स की पैरवी करते हैं, तो वो हमारे लिए ज़िल्लत का मौजब है। अल्लाह तबारक व तआला कहता है, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। यानी कि हमें हर सूरत में सिर्फ और सिर्फ अपने रब करीम की इबादत करनी चाहिए, और जब हम अपने रब की इबादत करते हैं तो यकीनन हमारे लिए जन्नत है। अल्लाह ताला जन्नत की ज़मानत दे रहा है। यानी कि हमें हर सूरत में अपने रब से क्या करनी चाहिए? मोहब्बत करनी चाहिए। प्यारे बच्चों, इस नज़म को हम्द उस नज़म को कहते हैं जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ बयान की जाती है। प्यारे बच्चों, हम्द किसे कहते हैं? हम्द उस नज़म को कहते हैं जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ बयान की जाती है, यानी कि अल्लाह ताला की हम्द व सना होती है। यानी कि ऐसी नज़म जिसमें अल्लाह ताला की हम्द व सना हो, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम हम्द कहेंगे। प्यारे बच्चों, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सब तारीफ अल्लाह के लिए है जो रब है और तमाम मखलूक़ात का। अर्रहमानिर रहीम, बहुत मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। हम तेरी हाकिम है इंसाफ के दिन का, तेरी ही इबादत हम करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। हिदायत दे हमें सिरातुम मुस्तकीम, यानी कि हमें सीधे रास्ते पर दिखा चला। सिरातुम मुस्तकीम, सीधा रास्ते पर उनके तू फजल करता रहा जिन पर, ना कि उनके गुस्से होता रहा जिनसे। यानी कि अल्लाह तबारक व तआला से दुआ की जा रही है कि ऐ अल्लाह की ज़ात, हमें उन लोगों के रास्ते पर चला जिन पर तूने रहम किया, जिन पर तेरी ज़ात ने मेहरबानियाँ की। उन रास्तों पर चलकर हम क्या हो सकते हैं? कामयाब और कामरान हो सकते हैं। प्यारे बच्चों, दोहराई करेंगे आप। इस तस्वीर में आपको कौन सी चीज़ें दिखाई दे रही हैं? आपके यहाँ कैसा मौसम है? आपको ये मौसम कैसा लगता है? तो जल्दी कीजिए, अपने मुअल्लिम और मुअल्लिमा के सामने दोहराई कीजिए। तो यकीनन आपने बहुत अच्छे से दोहराई की होगी और अपने मुअल्लिम और मुअल्लिमा को बताया होगा। इसी तरह हमारा अगला सवाल है जो कि क़ब्ल अज़ पढ़ाई का है। एक सादा जुमले में अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान करें। मतलब आप लोगों ने क्या करना है? एक सादा जुमला बोलना है, उस सादा जुमला में अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान करनी है। दूसरा इसका सवाल है, किसी हम्द का कोई शेर सुनाए। कोई भी शेर आपको याद होगा, कोई भी शेर जो अल्लाह ताला की तारीफ़ जिसमें की गई हो, वो आपको याद होगा यकीनन, वो आप सुनाए अपने मुअल्लिम और मुअल्लिमा को। जल्दी कीजिए। प्यारे बच्चों, यकीनन आप लोगों ने क़ब्ल अज़ पढ़ाई के सवाल के जवाब दे दिए होंगे। हम आज ख़ास अल्फाज पढ़ेंगे जो कि हमारे हिस्से में है। बख्शा, करम, मेवे, रिज़्क, चैन और दीन। प्यारे बच्चों, ये हमारे आज के ख़ास अल्फाज थे और आज हम इसमें देखेंगे जो हमने पढ़ना है। चाँद और सूरज किसने बनाए? चाँद, सूरज आपको नज़र आ रहा है, चाँद आपको नज़र आ रहा है। फल और मेवे किसने उगाए? बहुत सारे फल आपको नज़र आ रहे हैं। मतलब सवाल किया जा रहा है, ये किसने उगाए हैं? या रब तूने, या रब तूने। तो प्यारे बच्चों, चाँद और सूरज अल्लाह ताला ने बनाया है। किसने बनाया? अल्लाह ताला ने बनाया। तो मेरे साथ दोहराई कीजिए, दोहराते रहे। चाँद और सूरज किसने बनाया? अल्लाह ताला ने बनाया। फल और मेवे किसने उगाए? सवाल किया जा रहा है, फल और मेवे किसने उगाए? अल्लाह ताला ने फल और मेवे उगाए। या रब तूने आगे बता रहा है, या रब तूने, या रब तूने। यानी कि ये तमाम चीज़ें, चाँद है, सूरज है, फल है, मेवे हैं,
ان کو بنانے والا میرا رب کریم ہے، میرا خدا ہے۔ پیارے بچوں اس کے اگلے اشعار ہیں آپ لوگوں کے، رزق ہمیں یہ کس نے دیا ہے؟ ہم رزق کھاتے ہیں، بہت ساری چیزیں کھاتے ہیں، روٹی ہو گئی، پھل ہو گئے، میوے ہو گئے، رزق ہمیں یہ کس نے دیا ہے؟ ہم پہ کرم یہ کس نے کیا ہے؟ اور ہم پر یہ کرم جو ہے نا کس نے کیا ہے؟ یا رب تو نے، یا رب تو نے۔ تو بے شک یہ کرم ہم پر ہمارے رب کریم نے کیا ہے، ہمارے خدا نے کیا ہے، ہمیں پھل دیے، ہمیں رزق دیا، ہمیں صلاحیت دی کہ ہم خود سے کھا سکتے ہیں۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہم سے یہ صلاحیت چھین لے تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم اللہ کی ذات کے سامنے پیارے بچوں بے بس ہیں، اور یہ ساری چیزیں ہمیں ہمارے رب نے عطا کی ہیں۔ یہ ساری چیزیں ہمیں کس نے عطا کی ہیں؟ ہمیں ہمارے رب نے عطا کی ہیں۔ اچھا پیارے بچوں آپ نے کیا کرنا ہے؟ ان اشعار کو جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ اسے ترنم سے پڑھنا ہے۔ اپنے در پہ بلا اے خدا، اے خدا میری ہر دعا، ہر دم دعا، اے خدا، اے خدا مجھ گناہ گار پہ، مجھ سیاہ کار پہ، سیاہ کار بھی گناہ گار کو کہتے ہیں، کرم کی نگاہ اے خدا، اے خدا۔ تو اس کو کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے گانا ہے، ترنم کے ساتھ کلاس میں پڑھنا ہے۔ پیارے بچوں کچھ تصاویر آپ لوگوں کے سامنے موجود ہیں جو آپ کو بتائیں گی کہ یہ دیکھیں یہ کس چیز کی تصویر ہے۔ یہ قرآن مجید کی تصویر ہے۔ کس چیز کی تصویر ہے؟ قرآن مجید۔ صبح اٹھ کر ہم اس کی تلاوت کرتے ہیں، تلاوت قرآن پاک کرتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا آپ کی والدہ جائے نماز پر بیٹھتی ہے، مصلی پر بیٹھتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتی ہے، اے اللہ میرے بیٹوں کو کامیاب کر، اے اللہ میرے بچوں کو کامیاب کر، یہ میرے رب کی۔ اور دیکھیں یہ ایک آدمی جو ہے نا اس کا سر سجدے میں ہے۔ جب آپ کے والد محترم جائے نماز پہ کھڑے ہوتے ہیں، اللہ اکبر کرنے کے بعد اپنے سر کو سجدے میں ڈالتے ہیں، تو وہ اللہ تعالیٰ کی کیا بیان کر رہے ہوتے ہیں؟ حمد و ثنا اور اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ میرے رب کا شکر ادا کرنے کا طریقہ ہے، اور یہی دراصل میرے رب کی حمد بیان کرنے کا طریقہ ہے۔ تو پیارے بچوں مشق آپ کریں گے، یہ مشق کا سوال نمبر 1 ہے۔ جوڑیاں بنائیں گے طلبہ، یہ اشعار کچھ دیے گئے ہیں، یہ آپ لوگوں نے کیا کرنے ہیں پیارے بچوں؟ ایک دوسرے کو سنانے ہیں۔ اے زمین و آسمان کے مالک، ساری دنیا جہان کے مالک، تیرے قبضے میں سب خدائی ہے، تیرے ہی واسطے بڑائی ہے۔ یعنی کہ اللہ کی ذات جو ہے نا وہ بہت بڑی ہے، اللہ کی ذات کا نام بہت زیادہ سر بلند ہے۔ اسی طرح سوال نمبر 2 ہے حمد کے مطابق، یعنی کہ جو آپ لوگوں نے حمد پڑھی ہے اس کے مطابق سوالات آپ کو دیے گئے ہیں، ان سوالات کے آپ نے اپنی حمد کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا کرنے ہیں؟ جواب دینے ہیں، یعنی کہ اسی کے مطابق ہوں۔ رزق کسے کہتے ہیں؟ حمد کس نظم کو کہا جاتا ہے؟ میں نے آپ لوگوں کو بتایا ہے ابھی حمد کس نظم کو کہا جاتا ہے۔ پہلے بند میں حروف علت والے 5 الفاظ بتائیں، یہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ اپنے معلم کے ساتھ مل کر یہ کرنے ہیں۔ اسی طرح اس کا دوسرا سوال ہے متن کے مطابق آپ لوگوں سے سوالات پوچھے گئے ہیں، ہم سب کو رزق کون دیتا ہے؟ ابھی میں آپ کو بتا رہا تھا کہ ہم سب کو رزق دینے والا کون ہے۔ اس کے بعد پیارے بچوں آپ دیکھیں گے آسمان پر چاند اور ستارے کب نظر آتے ہیں؟ چاند اور ستارے یقیناً آپ لوگوں نے دیکھے ہوں گے۔ اپنے دماغ کو اپنی اس سوچ پہ رکھا کرو کہ چاند اور تارے، آپ سوچیں کہ چاند اور تارے آپ کو کس وقت نظر آتے ہیں، آپ سوچیں نا کس وقت نظر آتے ہیں۔ تو اس طرح کا آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ جواب دینا ہے۔ پیارے بچوں آپ لوگوں کی انفرادی سرگرمی ہے، کلاس کے تمام طالب علم باری باری حمد کا کوئی شعر یاد کر کے اپنے معلم کو سنائے۔ یہ بڑی بہترین سرگرمی ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ لوگوں کو کیا یاد ہوں گے؟ اشعار یاد ہوں گے۔ آپ اشعار یاد ہوں گے تو آپ اپنے گھر میں سنا سکیں گے، اپنے دوستوں کو سنا سکیں گے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ حمد کے اشعار آپ لوگوں نے کیا کرنے ہیں؟ حمد یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، اللہ تعالیٰ کی تعریف کے اشعار ایک دوسرے کو سنائیں گے۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے پیارے بچوں۔ گروہی سرگرمی کرنی ہے آپ لوگوں نے، طلبہ گروہوں میں تقسیم ہوں اور ہر گروہ باری باری کلاس میں ہم ترنم اور لائے کے ساتھ سنائے۔ ثواب بھی ہوگا، آپ کو نیکیاں بھی ملیں گی، آپ سر کے ساتھ پڑھیں گی بھی، آپ کے اندر حوصلہ بھی پیدا ہوگا۔ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ یہ اشعار حمد کے سنانے ہیں۔ ورک شیٹ ہے پیارے بچوں آپ لوگوں کی، اس میں آپ دیکھیں حمد میں سے لی گئی ہے۔ سوال نمبر 1 ہے، آپ اس تصویر کو اللہ کی کون کون سی نعمتیں، مطلب جو آپ کو اس تصویر میں نعمتیں دکھائی دے رہی ہیں، نیچے دیکھ لیں آپ لوگ، یہ نعمتیں یہاں پہ موجود ہیں، آپ لوگوں نے بیان کرنا ہے۔ آپ ان میں سے کس نعمت سے سب سے زیادہ فائدہ حاصل کریں؟ یعنی کہ یہ جو ساری نعمتیں آپ لوگوں کے سامنے یہاں پہ تصویر میں دی گئی ہیں، تو آپ نے یہ بتانا ہے کہ آپ ان میں سے
کون سی نعمتیں ہیں جو زیادہ سے زیادہ استعمال کر رہے ہیں. گھر کا کام آپ لوگوں نے کرنا ہے. آپ روزمرہ زندگی میں کن نعمتوں کا استعمال کرتے ہیں؟ ہم روزمرہ زندگی میں آپ دیکھ لیں بہت ساری نعمتیں ہم استعمال کرتے ہیں. ہم کھاتے پیتے بیٹھتے اٹھتے سوتے، یہ تو ساری نعمتیں ہیں نا ہماری. تو ہم کون سی نعمتوں کا استعمال کرتے ہیں؟ ان نعمتوں کو گھر سے لکھ کر جائیں. یعنی کہ جو نعمتیں آپ استعمال کرتے ہیں، جو نعمتیں آپ کیا کرتے ہیں استعمال کرتے ہیں، انہیں کیا کریں گے؟ اپنی نوٹ بک پر، اپنی کاپی پر کیا کریں گے؟ گھر سے لکھ کر لائیں گے. تو یہ بہت اچھا عمل ہوگا آپ لوگوں کا، اور آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بھی یاد ہو جائیں گی. شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا حامی و ناصر ہو. خوش رہیں، سلامت رہیں اور پھولوں کی طرح آباد رہیں.